قرآن مجید کی یہ صورت بھی ایک لو سٹوری ہے اللہ رب العزت اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور اس صورت کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گی تو آپ کو عجیب باتیں سامنے آئیں گی۔ یہ صورت نزول کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی محبت میں تنہائی میں وقت گزارنے کو پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے حبب الیہ الخلا، نبی علیہ السلام کو تنہائی سے محبت ہو گئی تھی۔ دستور ہے کہ محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ جس کو محبت کا روگ لگ جائے وہ چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں، محبوب کی سوچوں میں رہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک ہفتے کا کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ عبادت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے اور ایک پیغام لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ باقاعدہ اظہار محبت کا پہلا موقع تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ آپ جائیے اور لوگوں کے سامنے میری وحدانیت کو بیان کیجیے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکانہ ماحول تھا، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اس ماحول میں توحید کی بات ایک اجنبی سی بات معلوم ہوتی تھی۔ جب یہ بات شروع ہو گئی تو نیک روحیں جو تھی انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور چند لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مگر مکہ مکرمہ کی جو اکثریت تھی وہ دشمنی پر تل گئی۔ ویسے تو ہر گھر میں یہی تذکرے، ہر مرد کی زبان پہ یہ تذکرے، ہر عورت کی زبان پہ یہ تذکرے، جو کلمہ پڑھتا تھا تو قریش مکہ اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، سزائیں دیتے تھے، تو یہ تذکرے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر ہوا کرتے تھے۔ قریش مکہ انتظار میں بھی ہوتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اب اور ان کو کیا پیغام ملتا ہے، اور چونکہ یہ محبت کے پیامبری کا ایک نیا سلسلہ تھا تو نبی علیہ السلام کو بھی انتظار رہتی تھی کہ میرے رب کی طرف سے مجھے کب پیغام ملتا ہے۔ اس کیفیت کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس پروسیس میں سے گزرا ہو کہ جہاں محبت کا تعلق ہو وہاں سے میسج آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہے، اور اگر نہ آئے تو دل میں کتنے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور انسان کی پریشانی کس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ کچھ عرصہ تو وہی آتی رہی، پھر اچانک بند ہو گئی۔ انتظار مگر کوئی پیغام نہیں آتا، تو جب انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو جائیں تو دل بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مغموم ہے، سوچ میں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب کیوں پیغام نہیں آ رہا۔ ظاہرہ کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ایک غمزدہ دل کے سامنے کوئی تانے کی بات کر دی جائے تو غم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا کہ جب کئی دن گزر گئے وحی کے بغیر تو قریش مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا، قد ودعک ربک، ہمیں لگتا ہے کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کے دل پر ایک چوٹ لگا گئی۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، محبت کا تانا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، کسی وجہ سے دروازہ کھلا
تو آپ کی چچی ام جمیل سامنے سے گزری۔ اس نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھے دیکھا تو طعنہ دینے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شیطان تجھے وحی کرتا تھا وہ تجھ سے روٹھ گیا ہے۔ زخم پر جب زخم لگتا ہے تو دکھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے مغموم تھا، اس عورت کی بات نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے دل میں سوچا، اللہ، ان لوگوں نے مجھے ساحر کہا، برداشت کر لیا، مجنون کہا، میں نے برداشت کر لیا، دیوانہ کہا، میں نے برداشت کر لیا، مگر مجھ سے یہ جملہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اے کریم، غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے محبت کی تار تو آپ نے جوڑی تھی، اب کیوں مجھے تنہا کر دیا کہ لوگوں کے طعنے سننے پڑ گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ نے اس کرب کی کیفیت میں آسمان کی طرف جو دیکھا تو رب کریم کی طرف سے جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آ گئے۔ یہ سورت نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ان کی پہلی دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ عام دستور یہی ہے کہ جب محبوب کسی وجہ سے روٹھ جائے، اس کو تسلی دینے کے لیے محب کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، یقین دلانا پڑتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، محب اور محبوب کی کیا باتیں ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، دن کی روشنی کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات جب چھا جاتی ہے اس کی تاریکی کی قسم۔ تو رب کریم نے دو قسمیں کھائیں، ایک دن کے سویرے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے ہنگاموں کی قسم، رات کے سناٹوں کی قسم، دن کی جلوتوں کی قسم، رات کی خلوتوں کی قسم۔ مقصود یہ تھا کہ زمانے کے حالات و واقعات کی قسم کھا کر فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب وحی اترتی تھی اس کو دن سے تشبیہ دی گئی، اور جب وحی بند ہوئی تو اس کو رات سے تشبیہ دی، تو پھر مفہوم یہ بنے گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وحی کے اترنے کی قسم اور وحی کے رکنے کی قسم۔ انسان کی زندگی میں دن بھی ضروری، رات بھی ضروری، دن کام کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے۔ تو بغتانہ مقصود یہ تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح وحی کا اترنا ضروری ہے، کچھ عرصہ کے لیے اس کا رک جانا یہ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو آرام مل جائے۔ لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عاشقانہ تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَالضُّحَىٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ گویا اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ان کی قسم کھا کر بات فرماتے ہیں۔ جب محبوب روٹھ جائے تو محب اس کو منانے کے لیے عموماً یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ تم اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھو، تم اپنی زلفوں کو دیکھو، بھلا یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے؟ کون اسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو ہو بہو یہی معاملہ بنا کہ رب کریم نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ چہرہ مبارک دن کی مانند اور زلفیں رات کی مانند۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اندر ان دونوں کو ایک وقت میں جمع فرما دیا۔ اور ویسے بھی ذرا اگر تفصیلات میں جائیں
تو محب اپنے محبوب کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جو عام دستور سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے انوکھے معاملات کیے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی ذات بابرکات کے اندر سورج کے چمکتے جیسے چہرے کو اور رات کی طرح ضیاء زلفوں کو اکٹھا کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے قبلتین کو بھی جمع فرما دیا۔ شب معراج میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور فرشتوں کو اکٹھا فرما دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے عالم دنیا اور عالم برزخ کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایسے کام کیے جو عام لوگ انہونے سمجھتے ہیں، اور محبت میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا تذکرہ فرماتے ہیں، زلفوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو اللہ نے والقمر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو اللہ رب العزت نے شفتین کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کو کل اذن خیر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو لا تحرک بہی لسانک کہا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں جا بجا تذکرے فرما دیے۔ چنانچہ اس سورت کی یہ پہلی دو آیتیں قسم کھا کر بات کی گئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جس طرح بعض عورتیں اپنی لا علمی کی وجہ سے بیٹے کی قسم کھا لیتی ہیں، یا کچھ مرد عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی قسم کھا لیتے ہیں، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، بیٹے کی قسم۔ شریعت نے ان تمام قسموں کا کھانا منع کر دیا کہ قسم فقط ہم اللہ کے نام کی کھا سکتے ہیں، لیکن خود رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی، لَعَمْرُكَ، نبی علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، نسبتوں کی قسم کھائی، فلا وربک، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو منع کر دیا کہ تم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو مفسرین نے اس میں نکتہ لکھا کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محبوبیت میں وحدہ لا شریک ہیں، میں آپ کی تو قسم کھا رہا ہوں، لیکن آج کے بعد کوئی بندہ اپنے محبوب کی قسم نہیں کھا سکتا۔ یہ شرف فقط اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جیسے آپ میری وحدانیت میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محبت میں بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ کی قسم تو میں نے کھائی ہے تاکہ آپ کی فضیلت بیان ہو، لوگوں کو منع کر دیا کہ تم اپنے محبوبوں کی قسمیں نہیں کھا سکتے۔ چنانچہ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، سوچو تو صحیح، بھلا ایسا چہرہ چھوڑنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ لہذا فرمایا ما ودعک ربک وما قلا،
آپ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ عام طور پہ دنیا میں محب محبوب کے درمیان جدائی کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ حالات ہی ایک دوسرے کو جدا کر دے، اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پہ دونوں میں ناراضگی ہو جائے اور دونوں الگ ہو جائیں۔ تو ایک کو کہتے ہیں چھوڑ دینا حالات کی وجہ سے، اور دوسرے کو کہتے ہیں منہ موڑ لینا ناراضگی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں دو لفظ استعمال کیے، اے میرے چمکتے چہرے والے محبوب، اے سیاہ زلفوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت، جس کی زلف ہی اتنی خوبصورت، بھلا ایسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ اب یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کا پیغام کافی تھا۔ صرف اگر یہ 3 آیتیں اتار دی جاتی تو بات مکمل ہو جاتی کہ نبی علیہ السلام کو میسج مل گیا کہ ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ مگر محب فقط تسلی نہیں بلکہ پھر تشفی بھی کرواتا ہے تاکہ ان محبوب کے دل کو سکون ہو جائے۔ لہذا رب کریم نے اس کے بعد ایک عجیب بات فرما دی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے قسمیں کھا کر پہلے تو تسلی دے دی اور پھر کہہ دیا کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، آنے والے وقت میں ہم اور زیادہ محبت کے ساتھ رہیں گے۔ تو گویا رب کریم نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیغام دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس ایک جملے کے اندر رب کریم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جس زاویے سے دیکھیں، آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر تھا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بطن مادر میں تھے تو آپ کا ولادت پانا اس سے زیادہ بہتر، پھر ولادت پانے سے آپ کا بچپن میں آنا زیادہ بہتر، بچپن سے آپ کا لڑکپن میں آنا زیادہ بہتر، لڑکپن سے آپ کا جوانی میں آنا اور زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کنوارے حالت میں تھے تو آپ اس وقت بھی اچھے تھے، پھر آپ کا شادی کا ہو جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر شادی کے بعد آپ کو اولاد کا مل جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر۔ چنانچہ جب آپ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، آپ کا وہ وقت بھی بہت اچھا تھا، لیکن آپ پر وحی کا اترنا اور بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں جا کے انبیاء کی امامت کروانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ کا عرش کے اوپر جا کر اپنے رب سے ملاقات کرنا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مکہ مکرمہ میں رہنا بھی بہت اچھا، مگر ہجرت کر کے مدینہ میں آ جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر بدر کے میدان میں جو کامیابی ہوئی اس سے بھی بہتر، پھر احد کا معاملہ پیش آیا اس سے بھی بہتر، پھر خندق کے اندر جو آپ کو اللہ کی مدد ملی اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا اس سے بھی بہتر،
اور بالآخر آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دنیا کے اندر رہنا بہت اچھا، مگر پھر آپ کا دنیا میں پردہ فرمانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کا حشر میں اٹھنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو مقام محمود کا ملنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو شفاعت کا تاج پہنایا جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، آپ کا حوض کوثر پہ تقسیم کرنا پانی کو اس سے بھی بہتر، اور آپ کا امت کو لے کر جنت میں داخل ہونا اس سے بھی زیادہ بہتر۔ عام دستور تو یہ ہے کہ لوگ اعلیٰ سے ارذل کی طرف لوٹتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیے، جوانی میں حسن کیا خوبصورت ہوتا ہے، بڑھاپے میں حسن چلا گیا، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، بڑھاپے میں طاقت چلی گئی، جوانی میں مال ہوتا ہے کہ انسان کماتا ہے، بڑھاپے میں مال بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو عام آدمی کا دستور تو یہی ہے کہ حسن بھی کم ہو گیا، مال بھی کم ہو گیا، طاقت بھی کم ہو گئی، چاہنے والے بھی کم ہو گئے، تو عام انسان حتی یرد الی ارذل العمر، وہ اپنے ارذل کی طرف لوٹتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، ارذل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی، آپ کو اللہ نے ایک قاعدہ قانون بتلا دیا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں جو خیر لکا فرمایا، تو یہ لکا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، آنے والا وقت زیادہ بہتر۔ چنانچہ قیامت کے دن انبیاء پریشان ہوں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت فرمائیں گے اور امت کو لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ کیا شان ہے اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہر لمحے اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جا رہے تھے، اور واقعی ان کی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اس معاملے کو پورا کر دکھایا۔ ان کا آنے والا وقت ان کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر تھا۔ تو گویا مقصد یہ کہہ دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹنے والی اور ٹوٹنے والی محبت نہیں، پھلنے پھولنے والی اور مضبوط سے عزبت ہونے والی محبت ہے۔ سبحان اللہ، کیا تسلی کی بات اللہ نے فرما دی۔ تو غور کیجئے کہ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کام مضمون کو کیسے سمیٹ دیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا تو آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رب کریم نے آگے ایک اور بات فرما دی جس نے بات کو اور رنگ دے دیا۔ ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محب اپنے محبوب کو اسی طرح تسلی دیتا ہے، میں تجھے اتنا پیار دوں گا، میں اتنا تیرا خیال رکھوں گا، میں اتنا تیرا تعاون کروں گا، تیرا ساتھ دوں گا، پشت پناہی کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک تو آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا، اور دوسرا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ظاہر ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو دیکھ لیجئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سرگرم ہے۔ جس کو دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سجدے کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے،
کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی مجاہدے کرتا ہے، کوئی رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات پھیرتا ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے۔ جس مرد کو دیکھو، جس عورت کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھو۔ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے طوفان کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی رضا مانگی۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، بیوی کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر اس سے اللہ کی رضا مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر مشقتیں اٹھا کر اللہ کی رضا مانگی۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا، اللہ کی رضا مانگی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کوہتور پہ جا کر اللہ کی رضا مانگی۔ جس کسی کو دیکھو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آج ولی کو دیکھو، ابدال کو دیکھو، کسی قطب کو دیکھو، غوث کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کسی قاری کو دیکھو، حافظ کو دیکھو، عالم کو، مجتہد کو، محدث کو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کے دور میں ہر امیر، ہر غریب، ہر گولا اور کالا، ہر عربی اور اجمی، ہر مرد اور عورت اللہ کی رضا کے طلبگار ہے۔ مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میری رضا کی طلبگار، اور میں پروردگار تجھے راضی کرنے کا طلبگار۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محبوب آپ کی مراد کو میں پورا کروں گا، اور اللہ رب العزت نے واقعی ایسا کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ بارش برسا دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو ہریرہ لانو کی والدہ کی ہدایت کی دعا نکلتی ہے۔ ابو ہریرہ لانو کے پہنچنے سے پہلے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ عمر لانو کو ایمان کی سعادت دے دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ گویا بتلانا یہ محبوب مقصود تھا، اے میرے محبوب دیکھو ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، اور میں آپ کو اپنا محبوب بنا چکا، لہذا میں آپ کو اتنا دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب جو تیری پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر یہ کوشش کرتے تھے مدینہ طیبہ میں جا کر دفن ہونا نصیب ہو جائے تاکہ محبوب کا قرب نصیب ہو۔ ذرا غور کیجئے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کو کیسے پورا کیا۔ ایک نماز 4 رکعت کی ہے، 2 رکعت پڑھی، اللہ رب العزت نے نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، عین دوران نماز میں وحی فرما دی، اب آپ کے لیے قبلہ کو ہم نے تبدیل کر دیا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پہلے قبلے کی طرف پڑھی اور دوسری رکعت دوسرے قبلے کی طرف پڑھی۔ سبحان اللہ، جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے راضی کرنے کا فیصلہ فرما دیا تو محبوب کی امت کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت اتری
تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں تجھے راضی کر دوں گا. فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے امت کے لیے کہ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا وعدہ فرما لیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا. تو رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید میں خوشخبری عطا فرما دی. بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار غار تھے ان کو بھی راضی کرنے کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس کو راضی کر دیا جائے گا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ رب